والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مومنہ آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں پھر سے دعوی توحید کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں حاجات میں اور مشکلات میں مجھ ہی کو پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں، اور جو بھی میری پکار سے تکبر کرے، منہ پھیر لے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہ دعوی توحید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ یہ ہر 2-3 باتوں کے بعد اور مضمون کی 2-3 باتیں ہوں، اس کے بعد پھر یہ جو ہے ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا بیان کرتا ہے۔ تو اب یہ پھر سے توحید کا اعادہ فرمایا اور فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، میری پکار سے منہ پھیر لیتے ہیں، سیدخلون جہنم، ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، داخرین، ذلیل و رسوا کے داخل ہوں گے۔ جو میری پکار سے منہ پھیر لیتے ہیں ذلیل و رسوا جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ ایک صحابی رسول آیا، دیہاتی تھا گیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ بتائیں کہ رب العالمین کہاں ہے؟ این ربی، میرا رب کہاں ہے؟ اقریب فنناجیہ، اگر رب العالمین قریب ہے تو میں آہستہ آواز دے کے پکاروں اور رب کو منا لو، ام بعید فننادیہ، یا دور ہم آواز دے کر پکاریں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان سے جواب دینے میں فعل فرما دیا، فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ دوسرا پارہ ہے، فرمایا میرا پاک پیغمبر جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کریں تو فرمایا فإنی قریب۔ 14 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں بندے نے سوال کیا اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، جس جگہ پہ کوئی سوال کیا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دیا۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس، میرا پیغمبر کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یسألونک عن المحیض، یہ حائضہ عورت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرا پیغمبر کہہ دیجئے قل هو اذی، یہ گندگی ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ سارے قل الانفال للہ، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کے لیے، یہ ساری باتیں قل کے ساتھ۔ لیکن جہاں پر اللہ نے بندے نے اللہ کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل میرا پیغمبر آپ بتا دیجئے، بلکہ اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر بندے نے میرے متعلق سوال کیا ہے، مناسب یہی لگتا ہے کہ بندے کو اپنا پتہ خود بتا دیتا ہوں۔ اور فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرا بندہ میرا پیغمبر میرے متعلق سوال کرے تو فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب قریب تو یہ مائک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، قریب تو یہ قرآن پاک بھی ہے، قریب تو انسان
بہت ساری چیزیں. تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے کے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے اس کے شاہ رگ سے، اس کے رگ جان سے، اس کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بار بار یہ اعلان کرتا ہوں اجیبوں دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندے کی پکار کو قبول کرتا ہوں اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے. یعنی اذا کا مطلب علماء فرماتے ہیں اذا دعان، یہ لفظ اذا میں اتنے کمالات ہیں. یہ اذا کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ مطلب نہیں ہے کہ دروازہ بند ہو گیا ہے، آج پیر صاحب نے تالا لگا کے عید کی چھٹیوں پہ گھر جا چکے ہیں، خانقاہ کو بند کر دیے، دربار کو بند کر دیا ہے. یا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج حضرت جی بیمار ہے، کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے. نہیں، اذا دعان، میرا بندہ جب بھی وہ مجھے پکارے، یعنی حالت حضر میں پکارے، حالت سفر میں پکارے، تنہائی میں پکارے، محفل میں پکارے، اندھیرے میں پکارے، اجالے میں پکارے، جس طرف سے پکارے، اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارے میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اس پہ بہت سارے حوالے، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے تو فرمایا یہ سورۃ مومن میں وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں. ہاں، اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے منہ پھیر لیتے ہیں، سیدخلون جہنم، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، داخرین ذلیل و رسوا ہو کے. بندہ ذلیل و رسوا بھی ہو تو پھر جہنم بھی داخل ہوئے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. میں نے کہا صرف چھٹی نہ آئے، باقی جو ہے نا ٹائم بہت مختصر ہے.